الیکشنوں میں پیراشوٹ پہ آنے والے اسمبلی میں بیٹھ کے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں، اس ملک کو ترقی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس اسمبلی میں میجارٹی لوگ تو پیراشوٹ پہ آئے ہیں، یہ کس کے لیے کام کریں گے؟ تو فری الیکشن کرنے دیں نا، شفاف الیکشن کرنے دیں لوگوں کو۔ اس طریقے سے تو نہیں ہوتا ہے کہ ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے ٹپا لگا کے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں، یہ قانون سازی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ کی جو تقدس ہے، ووٹ کا جو حق ہے، وہ حق لوگوں کو دیا جائے۔ اس طریقے سے شارٹ کٹ طریقے سے میں نے اپنے اسمبلی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف وہاں سے چٹھی لے کے آ کے یہاں پڑھتے ہیں۔ جناب صحافی حضرات، بلوچستان کے آپ ایسے اچھے رول ادا کر رہے ہیں جس سے ہم ہر وقت آپ کے کردار سے بلوچستان کے عوام کی آواز اسلام آباد اور باقی دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ 2023 اور 24 کے بجٹ کے متعلق میری پارٹی کی اپنی جو پولٹ بیرو ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بارے میں اپنا موقف دے دیں۔ یہ ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوری طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے 75 سالوں میں۔ کہیں کامیابی کہیں ناکامی ہوئی، 3 بار مارشل لا لگا، پھر جمہوری حکومت سلسلہ چلتی رہی۔ تو اس دوران لوگوں کی زندگی میں وہ بنیادی سہولتیں نہیں ہوئی جو باقی ترقی یافتہ دنیا میں ہیں۔ اس وقت ملک ایک مالی بحران کی جو کیفیت سے دوچار ہے شدید، اسی حوالے سے بلوچستان بھی اپنا بجٹ بنانے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان وہ بڑا صوبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کے لیے اس زمین کے نیچے دولت کا انبار پیدا کی ہے۔ اس کے سینے اور بدن میں سونا، چاندی، گیس، منرل، سمندر، لیکن اس کے باوجود آج بھی بلوچستان کے لوگ بنیادی تعلیم، علاج، روزگار سے محروم ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلوچستان سب سے زیادہ ترقی یافتہ صوبہ ہوتا، لیکن وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے یہاں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہم بجٹ بنانے جا رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس پوزیشن پہ یہ بجٹ بنائیں اور بلوچستان کے 2 کروڑ 10 لاکھ عوام کو ریلیف دے سکیں۔ ہماری تعلیمی پسماندگی کی وجہ سے یہاں انارکی بھی بہت سے وقت میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، جمہوری عمل کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس ملک کا مستقبل ہی جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے بجائے اگر پنجہ آزمائی کی کوشش کی جاتی ہے، طاقت کی قوت سے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ایک اچھا میسج نہیں جائے گی، اور اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اس پنجہ آزمائی میں پورا نہیں ہو سکتی ہیں۔ 25 کروڑ کی عوام نئے سینسس سے جو 25 کروڑ کا جو یہ ملک ہے، اس میں بنیادی طور پہ ضروری یہی ہے کہ جمہوری عمل کو چلنے دیں۔ جمہوریت وہ عمل ہے کہ سمندر کی مانند ہے، جس سے خود بخود یہ گند نکلتے جاتے ہیں، ایک فیور چیز ہوتی ہے۔ الیکشنوں میں پیراشوٹ پہ آنے والے اسمبلی میں بیٹھ کے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں، اس ملک کو ترقی نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے حقیقی جو لوگ ہیں جن کا احتساب عوام ہی کو کرنا ہے 5 سال کے بعد، آنے والے الیکشن میں یہ ہونا چاہیے کہ فری الیکشن، انصاف کے ساتھ، انصاف کے تقاضے
پورے کیے جائیں، شفاف الیکشن ہو، تو تب اس اسمبلی میں وہ قابل لوگ آ جاتے ہیں جو قانون سازی کر سکتے ہیں۔ یہاں لیجسلیشن ہوتی ہے، اس کے قانون سازی ہوتی ہے، جس کو قانون کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ پیسے دے کے الیکشن جیت سکتا ہے، پیسے دے کے وزیر بن سکتا ہے، تو پھر یہ یہاں بلوچستان کی ترقی کہاں ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے سیلاب ہماری آئی، اس سیلاب میں بحیثیت ایگریکلچر منسٹر جناب صحافی حضرات میں آپ کو بتا دوں 300 ارب کا نقصانات بلوچستان کے زمینداروں کو ہوا، 300 ارب، لیکن ہمیں مرکز کی جانب سے 1 روپے ٹیڑھی پیسے بھی نہیں دیے گئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ کو 16 ارب دیں گے زمینداروں کی خاطر، پھر 8 ارب دیں گے، پھر 6 ارب، پھر 2 ارب، آخر میں 1 ٹیڑھی پیسہ میں نہیں دیا گیا۔ یہاں کے زمیندار اتنے تباہ و برباد ہوئے، جنہوں نے لون لیے تھے ان کے سولر تباہ ہوئے، ٹیوب ویل ان کے تباہ ہوئے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی۔ میرا تعلق چونکہ مکران سے ہے، میں بیلانگ پنجگور سے، تو وہاں 2 ارب کا جو مزاتی کھجور ہے وہ بھی تباہ ہوا، اس کی فصل بھی تباہ ہوئی۔ 1 ٹیڑھی پیسہ ہمیں مرکز کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ ہم نے اپنی ترقیاتی بجٹ سے کٹوتی کر کے کچھ سیڈ لوگوں کو ہم نے دیا، اس سے کافی ہماری خوراک کی ضرورت پورا ہوئی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مرکز کی جانب سے ہماری آئینی اور قانونی حقوق ہیں، NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا جو شیئر ہے وہ پروٹیکٹ ہے، آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد صاف لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا وہ شیئر بھی ہمیں نہیں ملا، جس سے ہماری جو جتنے بھی سکیم تھے، ہمارے جتنے ترقیاتی سکیم تھے، پروجیکٹ تھے، وہ سفر کرنے لگے۔ آج تک بھی کم از کم 500 ایسے سکیم ہیں جس کو پیمنٹ نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے PPL کے مجموعی طور پہ 50 ارب کے مرکز اس وقت بھی قرضدار ہیں، وہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں ہمیں۔ تو بجائے کہ ہمیں پیکیج دیتے، بجائے کہ وہ بہتر طریقے سے بلوچستان کی پسماندگی، یہ زخم جو سیلاب کے دوران لگی ہوئی تھی، اس پہ مرہم رکھیں، میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں، صحافی حضرات آپ بھی تھے، میں نے اسمبلی کے فلور میں کہا ہے 10 ارب کا اعلان شہباز شریف موجودہ وزیر اعظم نے کیا تھا، 1 ٹیڑھی پیسہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ اس سے پہلے سیلاب کے دوران $2000 ملین بلوچستان اور مختلف سیلاب کے پورے پاکستان کے حوالے سے آئے ہوئے تھے، جو ہمارا شیئر تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ جنیوا میں ایک ڈونر کانفرنس کی گئی، اس ڈونر کانفرنس میں 40 ممالک نے حصہ لیا، اس میں بھی $10 ارب کا اعلان ہوا، ان میں سے بھی 1 ٹیڑھی پیسہ میں نہیں دیا گیا، اور اس ڈونر کانفرنس میں بلوچستان کی تباہ حالی کا ویڈیو دکھایا گیا، آپ سب نے دیکھا تھا اس میں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انتہائی زیادتی ہوئی، اور اس وقت IMF بھی اب لون نہیں دے رہا ہے مرکزی گورنمنٹ کو، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پیسے ہم نے دیے تھے آپ نے غلط استعمال کیے ہیں، آپ کا سورس کیا ہے، آپ کہاں سے ہمیں پیسے دیں گے۔ جناب صحافی حضرات، ایک بات آپ ذہن میں یاد رکھیں، اس ملک نے 75 سالوں میں بلین سے بلین ڈالر قرض لیے، اس میں بلوچستان کا 1% بلوچستان پہ خرچ بھی نہیں۔ یہ انتہائی، آپ بھی بلوچستان کے اس سرزمین کے اس مٹی سے ہیں، بلین سے بلین ڈالر قرض لیے گئے، 1% بلوچستان میں خرچ نہیں ہو، نہ تعلیم پہ، نہ ہیلتھ پہ، نہ ایگریکلچر پہ، نہ کمیونیکیشن پہ۔ آپ بھی، ہم دیکھ رہے ہیں، کل جو ان کا ٹی وی میں پٹی چل رہا تھا
430 अरब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वो कहते हैं सालम देंगे। हम कहते हैं लोगों को बेकारी नहीं बनाओ, लोगों को फकीर नहीं बनाओ, लोग रोडों पे भीख नहीं मांगे। इन 430 अरब में बलूचिस्तान में अगर 20 अरब से 30 अरब दिया जाए या 50 अरब हमारा हिस्सा दिया जाए, हम भीख नहीं मानते हैं, हम हक मानते हैं। इससे बलूचिस्तान में मकरान में खजूर का बड़ा फैक्ट्री भी लग सकता है, वहाँ 50,000 लोग नौकरी पे भी लग सकते हैं। यही हमारा जो काटन का फसल है, बहुत से इलाकों में बलूचिस्तान में इस वक्त 22 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक काटन पैदा हो रहा है, उससे बड़े बड़े कारखाना लग सकते हैं, रोज़गार का एक मौका पैदा हो सकता है। बलूचिस्तान में कम से कम 1 लाख लोग रोज़गार कर सकते हैं। हमारे लोगों ने आंखों में रखा है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोई चपरासी लगाए, कोई चौकीदार लगाए। जहां मुल्कों ने तरक्की की है प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने मनसूबाबंदी की है। यहाँ कोई मनसूबाबंदी नहीं है, सिर्फ लोगों को बैनुल अक़वामी तौर पर बेकारी बनो, फिर यहाँ आके लोगों को बेकारी बनाओ। इस तरीके से मुल्क तरक्की नहीं कर सकते हैं। आप देखें, बांग्लादेश आपके सामने है। परसों बांग्लादेश ने अपना बजट पेश किया, 71 अरब डॉलर का बजट, तरक्याती बजट पेश किया। और वहाँ फीकस आमदनी पता क्या है? $26,000 फीकस आमदनी माहाना है, और यहाँ 17,000 रुपये। बांग्लादेश में कोई सिवाय समंदर के, कपास के, चावल के कुछ ही नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कौम की हैसियत से आगे बढ़ना शुरू किया। यहाँ तो हमें अनान ने तबाह किया, पर्सनल मफादात ने तबाह किया, पार्टियों का रेस लगा हुआ है, कौन पार्टी आगे बढ़ रहा है, कौन आगे जा रहा है। मुल्क की जो किश्ती है समंदर में, वो जितना भी डूब जाए मईशत का, उसका तो किसी को परवाह ही नहीं है, तो इसी पे लगे हुए हैं वो। तो इस तरीके से मुल्कें तरक्की नहीं करती, कौम नहीं बनती हैं। तुर्की आपके सामने, उर्दगान तीसरी दफ़ा आ रहा है, बड़े 2/3 मेजॉरिटी पे आ रहा है। किस लिए? उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया, लोगों को सुना, उनके मसाइल सुने। हम समझते हैं कि इसका वाहिद हल यही है, मिल बैठ के बलूचिस्तान की खासकर आवाम से मैं अपील करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियों से मैं अपील करता हूँ, एक हो के बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ें, ताकि बलूचिस्तान आने वाले वक्त में हम अपने आने वाले नस्ल के लिए एक बेहतर से बेहतर मैसेज आगे लेके दे दें। इस तरीके कार से जो अब इस वक्त हम चल रहे हैं, लोन में कभी आपका ज़िंदगी गुजार आप नहीं सकते हैं। IMF से लोन हर मुल्क ने लिया, फिर उन्होंने जामे मनसूबा बंदी की, लोन अपने वापस किए, उसके बाद अपने पैरों पे खड़े हो गए। लेकिन हम लोन लेके खाते रहे, लोन लेके बड़े से बड़े पैमाने पे अपनी ज़ाती मफादात को प्रोटेक्ट करते रहे। लेकिन यहाँ इस वक्त बेहतर से बेहतर है कि टाइम पे इलेक्शन हो, जो आइन में लिखा हुआ है आइन को वायलेशन नहीं किया जाए। तो इस तरीके से जब कानून की बालादस्ती होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर कानून की तशरीह लाइक और डिसलाइक में हो तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो हम समझते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो हम बजट बनाने जा रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बलूचिस्तान के अवाम को रिलीफ़ दे दें। अगर बलूचिस्तान के अवाम को सही तरीके से रिलीफ़ नहीं मिल सकती है, यहाँ लोग बेरोज़गार होंगे। इस वक्त हमारी मालूमात के मुताबिक बलूचिस्तान में 50,000 लोग नौजवान बेरोज़गार हैं। ये 50,000 लोगों को अगर हमने रिलीफ़ नहीं दिया, रोज़गार के मौके नहीं दी, तो अनारकी पैदा होगा। ये बंदे ज़ारे डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे, तो फिर एक लाइन आर्डर का सिचुएशन पैदा होगा, एक टर्माइल होगी। तो उसके बाद फिर आपको बड़े पैमाने पे
لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ پیسے رکھنے ہوں گے جو اس وقت بلوچستان میں 30 ارب سالانہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ خرچ کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں یہ تعلیم، صحت اور روزگار کے طور پہ خرچ ہوں، یہی بہتر رہے گا. بلوچستان کی آبادی اتنی آبادی نہیں ہے، وسائل زیادہ ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کیا جائے بہتر ہے. آپ کا کوئی اگر کسی کا سوال ہے. یہاں پر آپ نے کہا کہ جمہوری راستہ اور عوام کو جو ہے ایک ہونا چاہیے. الیکشن کے تھرو جمہوری راستہ اور عوام میں جو ہے آپ لوگوں کو اسمبلیوں میں جو ہے منتخب کر کے الیکٹ کر کے جو ہے اسمبلیوں تک بھیج دیا. اس کے باوجود آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ریلیف بھی مکمل ہم نہیں دے سکے. سیلاب متاثرین کو ترقی تو دور کی بات ہے. اب عوام کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے یا نئے لوگوں منتخب؟ دیکھیں آپ کی سوال میں سمجھ گیا. نئے لوگوں منتخب کرے کہ وہ ان کا جو ہے کچھ راستہ نکال سکے یا کچھ اور؟ ایک منٹ. بلوچستان کا جو بنیادی حق کے مرکز کے حوالے سے جو آئینی وہ شیئر ہم نے بتا دیا. وہ آج کے دن بھی 500 سکیم ہمارے فائننس میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارا کوارٹرلی شیئر آتا ہے. اگر مرکز سے ہمیں پیسے نہیں ملتے ہیں یہاں ترقیاتی کام نہیں ہو سکتی. اس وقت وہ بجٹ بنانے جا رہے ہیں. ہمارے اتنے بہتر سے بہتر پروجیکٹ ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کریں. یہ کوئٹہ جو ہمارا چمن کوئٹہ شاہراہ ہے 75 سال کے بعد ابھی بھی انکمپلیٹ ہے. یہ صوبے کی گنجائش نہیں ہے اس میں. ہمارا چیدگی اور آواران ٹو کراچی ایک بہتر شارٹ کٹ نیئرسٹ روٹ ہے جہاں سے پورا 5-6 گھنٹے کا راستہ ایران کے بارڈر سے بین الاقوامی شہر پورٹ کراچی تک ابھی 75 سالوں میں نہیں بنا. وہ ہم نہیں بنا سکتے ہیں، مرکز کی ذمہ داری ہے. جہاں اسمبلی میں بیچنے کا تعلق ہے، اس اسمبلی میں میجارٹی لوگ تو پیراشوٹ پہ آئے ہیں. یہ کس کے لیے کام کریں گے؟ تو فری الیکشن کرنے دیں نا، شفاف الیکشن کرنے دیں لوگوں کو. اس طریقے سے تو نہیں ہوتا ہے کہ ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے ٹپا لگا کے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں. یہ قانون سازی تو نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اونٹ کی جو تقدس ہے، اونٹ کا جو حق ہے، وہ حق لوگوں کو دیا جائے، اس سے لوگوں کو محروم نہیں کیا جائے. اس سے اس ملک کی بقا کے لیے بہتر ہے، اس کی مستقبل کے لیے بہتر ہے، آنے والے نسل کے لیے بہتر ہے. اس طریقے سے شارٹ کٹ طریقے سے میں نے اپنے اسمبلی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف وہاں سے چٹھی لے کے آ کے یہاں پڑھتے ہیں. میر صاحب آپ نے مرکز سے ادا کیا ابھی اور اس سے ہمیں اس قدر وہ ہمارا جو شیئر ہے وہ نہیں دے رہا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گیس فری سدرن گیس بلوچستان سے دیگر معدنیات کا آپ نے ذکر کیا، تو ہم کیوں بلوچستان کی حکومتوں نے کیوں اس طرح سپورٹ کر رہی ہے؟ آپ لوگ گیس کی فراہمی بھی روک سکتے ہیں. دوسرے صوبوں نے بھی، سندھ نے بھی کئی دفعہ اسی طرح انہیں کراچی قاسم پورٹ کے حوالے سے بہت سے چیزوں پر روک کیا. پھر بھی ہم صرف یہ بہت ایک اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں نا عبداللہ، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جمہوری عمل ہی بہتر ہے. جہاں 4 اکائیاں صوبے کی، ان 4 اکائیوں میں ہمارا جو جتنا بھی اسمبلی کے ممبر ہیں، نیشنل اسمبلی کے، پروونشل اسمبلی کے ہمارے ممبر ہیں، اگر جمہوری طریقے سے ہمیں سننے کی وہ صلاحیت رکھیں تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم گیس جا کے بند کریں. لیکن یہاں جمہوریت نہیں ہے، اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے. پنجہ آزمائی کا ایک قوت اور طاقت کی بل بوتے پہ چیزوں کو چلا جا رہا ہے. اگر میر قدس کل کہے کہ میں گیس یہاں روک لوں گا، کون روک لے گا؟ میر قدس وہاں سے بزنجوں کو لے کے روک لے گا؟ جہاں آئین کی بالادستی ہوگی، ادارے ہر ایک اپنی جگہ پہ مضبوط اور قائم رہیں گے، پارلیمنٹ اپنی جگہ، آپ کا جو میڈیا ہے وہ اپنی جگہ، باقی ادارے قوت وہ اپنی جگہ، تب ایک پیج پہ ہو کے ملک اور قوم بنتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. یہاں نواب اکبر خان نے یہی ٹرائی کیا نا، تو کیا ہوا میرے بھائی؟ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ گیس نہیں چھوڑوں گا، تو کیا ہوا؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک 25 کروڑ عوام کا ہے. تو عوام جس کو منتخب کرے، کم از کم آئینی طریقے سے اس کو اقتدار کے ساتھ اختیار بھی ملنا چاہیے. تب ایک بہتر سے بہتر ایک ریزلٹ ہو سکتی ہے. آپ کے بھی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے.
ہمیں جتنے بھی یہاں لکھاری ہیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جو کالم لکھتے ہیں، جو ادیب ہیں، جو پروفیسر ہیں، جو دانشور ہیں، سب بولیں ودن فریم ورک کا پاکستان ڈیموکریٹک اسٹرگل ہمارا حق ہے، قومی جمہوری ترقی پسند اسٹرگل ہمارا حق ہے۔ ہم پہاڑ میں ریپر لے کے نہیں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں حقوق لڑنے کی خاطر اسمبلی سب سے بہتر مورچہ ہے، اس مورچے کو استعمال کر کے جمہوری طریقے سے ہم اپنا حق کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ میر صاحب آپ نے مرکز سے گلا کیا کہ مرکز ہمیں حقوق نہیں دے رہے۔ یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت پی ڈی ایم مرکز میں اپنے جو ہے کمزور پوزیشن پہ کھڑی، اس ٹائم باپ پارٹی ہے، بی ایف پی ہے، وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، وہ جو رونا رو رہے ہیں ہم لوگ ایسے بلوچستان میں، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سب ہیں، وہ دو پارٹیاں اگر اس وقت ایک چھوٹا سا کھڑی بھی دیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جس میں آپ نے مجھے بتا دیا، وہ میرے خیال میں اتنا بڑا لیکن وہ پارٹیاں اس حد تک جانا کیوں نہیں چاہتی؟ کیونکہ باپ وہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ ان کی حکومت ہے، تو ان سے کوئی رابطہ ہوا کہ آپ کو سپورٹ کریں مرکز میں، تاکہ تھوڑا سا کم سے کم جو سیلاب ہوا تھا جس میں آپ نے فگر بتا دیا، وہ تھوڑا بہت مسائل حل ہو سکے۔ دیکھیں آپ نے رشید جان بہت اچھا سوال کیا۔ جہاں تک ہم کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم تو بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت بلوچستان سے باپ کے بھی نیشنل اسمبلی میں ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بی این پی مینگل کے بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعیت کا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس مٹی سے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیبنٹ کے میٹنگ میں جہاں شہباز شریف بیٹھ کے وہاں صدارت کرتا وہاں وہ اپنا آواز بلند کرتے۔ اس غریب صوبہ غریب نہیں ہے لیکن غریب بنایا گیا ہے، اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتے۔ آنے والے الیکشن میں جب الیکشن ہوگا لوگ ان سے یہ سوال ضرور کریں گے، جو سوال آپ نے مجھے کیا ان کو ضرور یہ سوال کریں گے۔ اچھا میر صاحب یہ بتا دیں آپ نے جو گلے شکوے کیے ہیں بلوچستان میں ہماری بیوروکریسی جس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہی ہے، مرکز میں بھی اس طریقے سے جو پیپر ورک ہوتی ہے، تو یہاں پہ تضاد آ رہا ہے، یہاں پہ لیڈرشپ اور بیوروکریسی دو پیرالل ہو گئے ہیں۔ جس طرح کا چیف سیکرٹری صاحب کا اقدام لاسٹ میٹنگ میں ہوا، جس طریقے سے صاحب نے ایکشن لیا، تو اس طریقے سے پیپر ورک آپ کی طرف سے کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مرکز میں آپ کا فیصلہ کس طرح کی تو کیا کیا فیصلہ کیا؟ دیکھیں ہم نے تو مختلف وقت اور مختلف ادوار میں اسمبلی میں اپنے قرارداد پیش کیے۔ ایک ڈیموکریٹک کنٹریز میں ریاست میں ایک طریقہ کار ہوتی ہے اور پارلیمانی ایک طریقہ کار یہی ہے، جہاں ان کے اکائیاں ہیں وہ اپنے اسمبلی میں سفارش کرتی ہیں مختلف جو ان کے مسائل ہیں، قومی مسائل ہیں جس سے مرکز سے ان کی تعلق ہے، یہاں سے سفارش کی جاتی ہے۔ ہمارے متفقہ طور پہ بہت سے سیلاب جب ہماری ہوئی، ہمارے گیس کا معاملہ ہے، ہمارے ڈیوز کے معاملے ہیں، این ایف سی کے معاملے ہیں، یہ سارے ہم نے قرارداد وہاں پیش کی ہیں۔ تو قرارداد کو سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں یا بذانت نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنی جمہوری طریقے سے جو رستہ ہے اس کو اپنا رہے ہیں۔ ہم اس کے علاوہ یہاں سے لاٹھی اٹھا کے وہاں تو جا کے بات تو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک جمہوری طریقہ ہے، اس جمہوری طریقے کو اپناتے ہوئے ہم اپنا میسج وقتاً فوقتاً اسمبلی کے فلور سے مرکز کو دے رہے ہیں۔ تو مرکز والے اگر ان چیزوں کو نہیں سنتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی اپنی کمزوریاں ہیں، اور ایسے کمزوریاں اس بنیادی جو چیزیں ہیں، بنیادی جو سیڑھی ہے، بنیادی جو پلر ہے، اس کو کمزور کرتی ہیں۔ اچھا میر صاحب یہ بتا دیں رواں سال جو بجٹ ہے صحت کا، اس میں 6 ارب 60 کروڑ روپے جو ہے وہ ادویات قیمت میں رکھے گئے تھے، لیکن ایک بھی دوائی خریدی نہیں گئی۔ اس کا جو ہے ذمہ وار کون ہوگا، اور کیا اس کا ذمہ داری بھی مرکز کے سر ڈالی جائے گی، یا پھر یہ جو ذمہ دار ہے جو کام نہیں کر سکتے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں مرکز سے کچھ پیسے آ گئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچ کریں۔ ہمارے ہاسپٹلوں میں ہر جگہ آپ جائیں لوگ یہی رونا روتے ہیں کہ دوائی نہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جائیں، ہر تحصیل، ہر یونین کونسل میں جائیں، اگر دوائی کے پیسے لیپس ہوتے ہیں تو یہ وہی محکمے کی اپنی جو منسٹر ہے، اپنی اس کی جو بیوروکریسی ہے، یہ اس کی نالائکی ہے کہ انہوں نے یہ پیسے خرچ نہیں کیے، نہ تو عوام کو ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی پنشمنٹ ہونا چاہیے۔ میر صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے،
और हम बजट बनाने के लिए मरकज की तरफ देख रहे हैं। अगर मरकज ने बजट से पहले रकम रिलीज नहीं की तो क्या आप लोग बजट नहीं बनाएंगे? अगर बनाएंगे क्या फर्जी होंगे या सही बजट? ना, हम खसारे का बनाएंगे। अभी आपका भी 7,300 खसारे का बजट मरकज़ भी बना रहा है, 7,000 अरब का खसारे का बजट वो भी बना रहे हैं। जब से ये मुल्क बनाए खसारे का बजट हम बनाते जा रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे कहीं नहीं हुए। हम चूँकि IMF पे नज़र देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक पे देख रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक को हम देख रहे हैं, हम सऊदी को देख रहे हैं, जर्मनी को देख रहे हैं, कहाँ से कुछ ना कुछ पैसे, क्योंकि हम अपने पैरों पे खड़ा होने की सोच ही नहीं रहे। हम बजट बनाएंगे, खसारे का बनाएंगे बजट। जो हमारी शेयर है वो शेयर हमें मिलना चाहिए।